طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں قرآن مجید کی کوئی ایک سورت کو یا قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو یا قرآن مجید کی سورتوں میں سے کوئی سورت آگے پیچھے کر کے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کا خیال تو یہی ہوگا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میں نے پوچھا بھی بہت سارے کو، کہ اگر نماز میں قرآن مجید کی کوئی آیت ترتیب کے خلاف اگر پڑھ لی تو کہتے نماز مکروہ ہو جائے گی یا نماز میں خرابی یا نماز میں خلل ہو جائے گی، جبکہ یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب سے پڑھنا کوئی ضروری یا کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی سورتیں ہیں، یعنی 114 سورتوں میں سے جو سورہ یا جو آیت جس انداز سے، جس ترتیب سے کتاب کی شکل میں موجود ہے، مصحف کی شکل میں موجود ہے، اس ترتیب سے نہ پڑھ کر آگے پیچھے اگر کوئی پڑھ دے ترتیب کے خلاف نماز میں، تو بالکل نماز درست بلکہ جائز اور مستحب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اہل علم کا اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی سورت کو بار بار اگر نماز میں پڑھتا ہے تب بھی جائز، یا ایک ہی آیت کو بار بار دہراتا ہے تب بھی جائز، یا ایک سورہ ترتیب کے خلاف پڑھ دیا تب بھی جائز، اور اگر نہ بھی پڑھا تب بھی جائز، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں ایک دفعہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ نساء کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھے اور ایک رکعت میں سورہ بقرہ۔ اب بتاؤ ترتیب کے حساب سے سورہ نساء پہلے یا بعد میں؟ بولو بعد میں۔ پہلے کون سا آتا ہے؟ سورہ آل عمران، پھر اس سے پہلے سورہ بقرہ، ہے نا ترتیب قرآن جو پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی الٹا کرے، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھے، تو ترتیب کے خلاف ہو رہی؟ پھر بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیے، تو کیا اللہ کے نبی کا یہ عمل غلط تھا؟ ہرگز نہیں، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایک ہی آیت کو بار بار ہر رکعت میں دہرائے تب بھی جائز ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں، نماز ہو جائے گی۔ کچھ بھائی کو ایسا لگے گا اگر کبھی کوئی کر دے امام صاحب تو لگتا ہے امام صاحب لگتا ہے ایک ہی آیت سورہ یاد ہے کیا، اور کوئی آیت نہیں یاد۔ دیکھو یہ الٹے سیدھے شکوہ شکاشی ہو جاتی ہے۔ آج کل ماحول ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کبھی ایسا کر دے کوئی امام کبھی کبھی کہ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتے جائے اور تیسرا چوتھا نہ پڑھے تو لوگوں کو خیال آتا ہے لگتا ہے ان کے امام صاحب کو زیادہ سورہ یاد نہیں ہے، کم یاد ہے، حافظ نہیں ہے، ایسا بولتے نہیں، کوئی ذہن آ جاتا ہے، جبکہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے حافظ کون ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ اللہ کے نبی سے بڑے کوئی حافظ قرآن ہے؟ اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر سب سے بڑے قرآن مجید کے حافظ کون؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ہی آیت کو پورے تراویح تہجد کی نماز میں دہراتے رہے، پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گیا، ایک ہی آیت۔ اللہ اکبر۔ کون سی آیت؟ سورہ نساء کی آیت۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک شاید کو بار بار دہراتے ہیں، پڑھتے جا رہے۔ تو ایسا اگر کوئی کر دے تو جائز ہے، اس میں غلط نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جو ہے ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، بس بات کو ختم، بات لمبی ہو جائے گی، تو یہ بات سمجھ میں آ گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ مومنون پڑھتے، مومنون یہ 18 پارہ میں ہے، اور دوسری رکعت میں اس سے پہلی والی سورہ پڑھتے، بات نہیں، دیکھو یہ بھی ترتیب کے خلاف ہوا۔ اور اسی طریقے سے حنف بن قیس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے،
احنف بن قیس، یاد رکھنا یہ وہ صحابی ہے کہ ان کے بارے میں عمل آتا ہے کہ یہ جب نماز پڑھاتے یا پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورہ کہف کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے. اب بتاؤ ترتیب کے حساب سے سورہ یوسف پہلے یا سورہ کہف پہلے؟ یوسف پہلے ہے نا، سورہ کہف تو بعد میں 18 نمبر کا سورہ ہے سورہ کہف، اور سورہ یوسف تو 12 نمبر کا، لیکن 12 نمبر کا سورہ دوسری رکعت میں پڑھے اور 18 نمبر کا سورہ پہلی رکعت میں پڑھے. بتاؤ صحابی، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، یاد رکھو. اب ایک واقعہ پیش کرتا تو بات ختم. سنو، صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور دیگر راوی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسجد کے امام کو لایا گیا. وہ مسجد قباء کا امام تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد قباء کا امام صاحب بیچارے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے. قل هو اللہ ہے سورہ اخلاص ہر رکعت میں، وفی کل رکعت یقرأ. تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگ کیا سارے لوگ کہنے لگے کیا یہ امام صاحب کیا ہو گیا آپ کو یہی سورہ بارہ پڑھتے ہیں، یا تو یہ پڑھو یا دوسرا کوئی پڑھو. اس کے پڑھنے کو بھیگور میں آ دیتے تھے ساتھ میں، یعنی ایک سورہ کے ساتھ دوسرے سورہ بھی ملانا جائز ہے. یا تو یہی پڑھ کے ختم کرو کو بھی چلے جاؤ، یا کوئی دوسرا پڑھو، یا بدل بدل کے پڑھو. ایک ہی کو بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھنے کے بعد بھیگور میں آ دیتے ہو. دیکھو جیسے آج کل کچھ کرتے ہیں امام صاحب، پیچھے سب لگ جاتے ہیں امام مختلف لوگ، ارے کیا ہوا امام صاحب ایسا کر دی ایسا کر دی، جیسے یہاں ہو شکایت. اب یہ شکایت نبی کے پاس گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس آدمی کو بلا کے لاؤ. اس صحابی کو بلا کے لایا گیا جو مسجد قباء کا امام تھا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے مجھے یہ بتاؤ تمہارے تعلق سے یہ لوگ ایسے ایسے بول رہے ہیں کہ تم ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہو، یا تو یہ پڑھو یا کوئی دوسرا پڑھو یا یہ چھوڑ دو، ایسا کیوں کرتے؟ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، انہیں سے پوچھا گیا. ان کا نام غالباً کلثوم ابن ہدم نام ہے اس صحابی کا. تو وہ صحابی کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے ہیں انی احب هذه السورة لأنها صفة الرحمن. مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کریمہ الرحمن کی صفت کو بیان کیا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، ہم کو بڑی محبت ہے اس لیے ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں. اور ایک تہائی قرآن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وحی الہی کے روشنی میں کہ یاد رکھو گوارانا، تجھ کو اس سورہ سے محبت ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے تیری محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. اللہ اکبر، جنت میں چلے گئے. دیکھو اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی ٹوکتے، منع کرتے نا، لیکن نہیں منع کیا بلکہ اور ہمت بڑھائی، فضیلت اور درجہ مقام بڑھایا کہ تم کو اس سے محبت ہے. کیونکہ اگر کسی کو قرآن سے محبت ہے سمجھو کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کے کلام سے محبت کرے دراصل وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ سے جنت میں داخل کرے گا. ایسا نہیں کہ اسے جہنم میں ڈالے گا. اللہ اکبر. تو سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت معلوم ہوئی اس واقعے سے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ.